بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں چند ثانیوں تک یوں ہی قالین پر سانس روکے پڑا رہا۔ اس دوران میں مجھے باہر سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے وہ لوگ اپنے زخمی یا مردہ ساتھی کو وہاں سے اٹھا لے جانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس وقت تک میں ان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر پایا تھا۔ ہم نے بظاہر اپنے تمام دشمنوں کو زیر کر لیا تھا اور چمن علی پر بلڈ پریشر کا جان لیوا دورہ پڑنے کے بعد میدان بالکل ہی خالی رہ گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ تینوں کون تھے اور کس نیت سے ہمارے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بات تسلی بخش تھی کہ ہم نے بر وقت مداخلت کر کے ان کی کوشش ناکام بنا دی تھی، مگر پھر بھی ان میں سے کسی نہ کسی کا ہاتھ آنا بہت ضروری تھا، ان کی اصلیت اور ارادوں کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے۔ لمحہ بھر کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ شاید وہ تینوں پیشہ ور چور یا اچکے رہے ہوں اور اندھیرے میں اپنی قسمت آزمائی کے لیے ہمارے گھر کا رخ کر بیٹھے ہوں، مگر وہ خیال زیادہ جاندار نہیں تھا۔ کسی پیشگی منصوبے کے بغیر اندھیری راتوں میں گلیوں میں پھرنے والے چور اور اچکے پولیس کی کڑی باز پرس کے خوف سے ایسا کوئی ہتھیار ساتھ لے کر نہیں نکلتے جس سے ان کے مذموم عزائم کی نشاندہی ہو سکے، جبکہ وہ اب ہمارے گھر میں آنے والے آہنی گریل تک اکھاڑنے کے لوازم سے لیس تھے۔ کیا ہوا یہاں، کیا ہو رہا ہے؟ میرے کانوں میں غزالہ کی سرسراتی ہوئی آواز آئی۔ فائرنگ کے شور نے اس کی نیند خراب کر دی تھی، مگر ویرا اس وقت بھی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ جہاں ہو وہیں رکی رہو، میں نے قالین چھوڑے بغیر کہا۔ کچھ لوگ احاطے میں گھس آئے ہیں، یہ گرل بھی شاید انہوں نے ہی اکھاڑی ہے۔ غزالہ کی آواز سے تشویش متراشا تھی۔ میں نے اس کی خود کلامی کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے سلطان شاہ کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ کافی دیر سے اس کی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ پھر اسی لمحے احاطے سے اس کی للکارتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اپنے ہتھیار پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھا لو ورنہ بدن چھلنی کر دوں گا، تم دونوں میرے نشانے پر ہو۔ وہ غالباً میری لا علمی میں داخلی دروازے کھول کر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ میں نے پھرتی سے اپنی جگہ چھوڑ دی اور اکھڑی ہوئی گریل میں سے ہوتا ہوا مکان کی بغلی گلی میں کود گیا۔ اس طرف مکان اور احاطے کی دیوار کے درمیان مختصر سی پختہ گلی تھی جو مکان کے آخری سرے تک چلی گئی تھی۔ وہاں احاطے کی دیوار کی جڑ میں پھولدار پودے لگے ہوئے تھے جن کے درمیان بہت سے خودرو پودے بھی اگ گئے تھے۔ میرے اندازے کے عین مطابق وہ تین ہی تھے۔ انہوں نے اپنے زخمی ساتھی کو فرش پر کافی دور تک گھسیٹ لے جانے کے بعد کندھے پر لاد لیا تھا اور فرار کی تیاری کر رہے تھے کہ سلطان شاہ نے اس گلیارے کے ایک سرے پر پہنچ کر ان کے فرار کی راہ مسدود کر دی۔ اس لمبے راستے کے ایک سرے پر سلطان شاہ موجود تھا، دوسرے سرے پر وہ ہمارے تینوں مجرم تھے اور میں درمیان میں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ تینوں سلطان شاہ کی للکار پر اپنی جگہ پر رک ضرور گئے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت محض فطری ہچکچاہٹ میں مبتلا تھے اور اپنے عزائم کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے صورت سے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ میں انہیں کسی بھی قیمت پر کوئی مواقع فراہم نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ بظاہر وہ تینوں مسلح تھے، لیکن زخمی ہونے والا عملی طور پر نکارہ ہو کر رہ چکا تھا اور دوسرے نے اسے اپنے کندھے پر لاد لیا تھا۔ اس وجہ سے وہ اپنی کلاشن کوف سے کوئی مؤثر مدد نہیں لے سکتا تھا۔ ان تینوں میں سے اس وقت صرف ایک وہی شخص زیادہ خطرناک تھا جو آزادی کے ساتھ اپنے ہتھیار کے استعمال پر قادر تھا۔ کلاشن کوف اس کے دونوں ہاتھوں میں دبی ہوئی تھی، مگر اس کی نال کا رخ زمین کی طرف تھا۔ وہ سلطان شاہ کے پستول کی رینج سے باہر تھا، اسی لیے تذبذب میں تھا، مگر میں اس کے قریب نمودار ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی تیسرے فرد نے اپنی کلاشن کو سیدھی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے اسے کوئی مہلت دیے بغیر فوراً ہی اس کے داہنے بازو پر گولی چلا دی۔ اس کا رد عمل ریوالور سے نکلی ہوئی گولی کی رفتار سے زیادہ تیز نہیں تھا۔ گولی کھاتے ہی کلاشن کو اس کے ہاتھ سے نکل گئی اور میں نے پوری قوت سے اس کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ صورتحال ان لوگوں کے لیے ہولناک تھی۔ اپنے ساتھی کا حشر دیکھتے ہی وہ دوسرے نے اپنے کندھے پر لدے ہوئے تیسرے بے حس و حرکت شخص کو پھرتی سے نیچے گرا دیا۔ یہ اس کی بد
قسم تھی کہ اس کی کلاشنکوف کا مضبوط اسٹریپ زخمی یا مردہ شخص کی ٹانگ میں پھنس گیا تھا۔ وہ بلند آہنگ گراہٹوں کے ساتھ پھنسا ہوا اسٹریپ نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے یہ ہوش نہ آ سکا کہ وہ اپنے پھنسے ہوئے ہتھیار کو بھول کر زمین پر پڑی ہوئی کلاشنکوف سنبھال لے۔ اس کے کامیاب ہونے سے پہلے میں اس پر جا پڑا۔ میں نے اپنے ریوالور کی نال تھام کر پوری قوت سے اس کے دانے پر آہنی دستے کی ضرب لگائی اور اس کا منہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے ہونٹ وغیرہ پھٹنے کے ساتھ اس کے کئی دانت بھی ٹوٹ کر شاید حلق میں جا پھنسے تھے، کیونکہ اسے کھانسی کا بھیانک پھندا لگ گیا۔ فوری طور پر اس کے سنبھلنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اسے آسان باختہ کر کے میں زخمی بازو والے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے پشت سے اس کی ٹانگوں کے درمیان ہاتھ ڈالا اور بہت بے رحمی کے ساتھ اسے نیچے گھسیٹ لیا۔ اس کے حلق سے برآمد ہونے والی پہلی چیخ میری وحشیانہ گرفت کا نتیجہ تھی۔ اس کے بعد وہ چیختا ہی چلا گیا۔ اس کا چہرہ اور پورا بدن کھردری دیوار سے رگڑ کھاتا ہوا نیچے آیا اور وہ اوندے منہ کیاری میں ڈھیر ہو گیا۔ اسی اثناء میں سلطان شاہ بھی میرے پاس آ پہنچا تھا۔ غزالہ میری تقرید میں اکھڑی ہوئی کھڑکی کے راستے باہر نکل آئی تھی۔ اپنے سروں پر یکا یک 3 نفوس کو سوار دیکھ کر نامعلوم افراد کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ میں نے ان دونوں پر کچھ تشدد کر کے اپنے دل کی بڑاس نکال لی تھی، لیکن سلطان شاہ کے دل میں غبار بھرا ہوا تھا۔ اس نے ان دونوں پر باری باری مکوں اور لاتوں کی برسات کر دی۔ یہ تینوں کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے تھے؟ غزالہ نے الجھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ابھی تو ان کی خاطر تواضع کی جا رہی ہے، باز پرس کی نوبت آئے گی تو یہ کچھ اگلیں گے۔ یہ ہمارے ساتھ پنگ پونگ کھیلنے نہیں آئے تھے، ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے راستے اندر داخل ہونے کا ارادہ رکھتے تھے۔ الو کے پٹھے سلطان شاہ کا تھپڑ کھا کر اپنے قدموں کے قریب گرنے والے کی پسلیوں پر ٹھوکر مار کر اس نے حقارت سے کہا، تم لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ گھروں میں کھڑکیوں سے نہیں دروازوں سے داخل ہوا جاتا ہے؟ خدا کے لیے ہم پر رحم کرو، ہمیں بہت مار پڑ چکی ہے۔ وہی شخص ہانپتے ہوئے کراہا۔ مجھے حیرت تھی کہ اتنی رات گئے ہمارے گھر کی حدود میں کم از کم 4 فائر ہو چکے تھے، مگر قرب و جوار سے کہیں بھی کسی نے کوئی آواز بلند نہیں کی تھی۔ یہ بات ناممکن تھی کہ فائرنگ کے دھماکے علاقے کے مکینوں نے نہ سنے ہوں۔ بہت سے لوگ یقیناً جاگ اٹھے تھے اور فکر مندی مگر خاموشی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں محصور تھے۔ اس معزز اور تعلیم یافتہ آبادی میں سے کوئی بھی اپنی جان کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھا، نہ کسی خونی واردات کا عینی شاہد بن کر طویل عدالتی کارروائیوں میں اپنا وقت برباد کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ ہمارے معاشرے کی نچلی سطح کی 2 اہم ترین برائیاں تھیں، جن کی وجہ سے ہر قسم کے جرائم پوری آزادی سے پھل پھول رہے تھے۔ سب سے پہلے لوگ پولیس والوں کے غیر دوستانہ بلکہ درست رویے سے ڈرتے تھے، کیونکہ قانون کے نفاذ کی بنیادی ذمہ داری انہی کی تھی۔ وہ اگر چاہتے تو خفا ہو کر کسی بھی شریف اور شہری پر کوئی سنگین فرد جرم عائد کر کے فوری طور پر اسے پس زنداں پہنچا سکتے تھے۔ یہ اور بات تھی کہ ایسے شریف شہری اپنی بے گناہی ثابت کر کے یا کہیں کوئی مکا کر کے جلد ہی سلاخوں سے باہر آ جاتے، مگر ان کے ان دنوں کا کون ذمہ دار ٹھہرایا جاتا جو وہ قید میں گزارتے؟ شہریوں کے ساتھ پولیس والوں کے عام سلوک کے بعد دوسرا مرحلہ سست قانونی کارروائی کا تھا۔ عدالتی عملے کی کمی اور کام کے بے تحاشا دباؤ کی وجہ سے سماعت کا مرحلہ ہی بہت دیر سے شروع ہوتا تھا، اور پھر یوں بھی ہوتا تھا کہ دونوں فریقوں کے وکیل مل جل کر اپنی کسی سہولت کے لیے خود ہی تاریخ بڑھوا لیتے۔ یوں اذیت کے دن کچھ اور طول پکڑ جاتے تھے۔ سلطان شاہ نے اپنا پستول غزالہ کو تھما کر دونوں زخمی قیدیوں کی نگرانی پر مامور کر دیا اور خود تیسرے کا جائزہ لینے لگا۔ یہ مر چکا ہے، اسے ہلانے جلانے اور اچھی طرح دیکھنے کے بعد سلطان شاہ نے اعلان کیا، ایک گولی گردن میں اور دوسری شاید سینے میں لگی ہے، اسے یہیں پڑا رہنے دو، باقیہ دونوں کو اندر لے چلو تاکہ ان سے کچھ مذاکرات ہو سکیں۔ میں نے کہا۔ اسی وقت میرے کانوں میں دور سے ابھرنے والے پولیس سائرن کی آواز آئی جو دھیرے دھیرے واضح ہوتی جا رہی تھی۔ وہ تینوں کلاشنکوف بردار اپنے ہدف سے مسلح تھے۔ میں نے ان کے ہتھیار سمیٹے اور چند گز آگے ہاتھ کھانے کے بعد دونوں زخمی سلطان شاہ کے اشارے پر چل دیے۔ غزالہ سب سے آگے ان کی رہنمائی کر رہی تھی۔ رات کے گزرتے سائے میں رات میں پولیس کے سائرن کی آواز نمایاں ہو چلی تھی۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ بظاہر سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خاموش اور محصور بیٹھے ہوئے تھے، مگر انہی میں سے کسی نے خوفزدہ اور اضطراب کے عالم میں
गुमनाम फोन कॉल के जरिए पुलिस को इलाका में फायरिंग की इतला दे दी थी। पुलिस शायद इसी तरफ आ रही है। सुल्तान शाह ने अपनी रफ्तार धीमी करके मुड़कर मेरे कान में सरगोशी की। आने दो, इससे क्या फर्क पड़ता है। मुहाज ठंडा हो जाने के बाद में किसी को अंदाजा भी नहीं हो सकेगा कि फायरिंग हमारे घर पर हुई है। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। वो दोनों खासी बुरी तरह जख्मी हुए थे। इनके चेहरे लहूलुहान थे, मगर गनीमत था कि इनके जिस्म के किसी हिस्से से खून नहीं बह रहा था। मेरे एमा पर इन्हें ड्राइंग रूम में खिड़की से बाहर ही लॉबी के फर्श पर बिठा दिया गया। अब बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है और तुम्हें किसकी तलाश थी। मैंने इनके सामने कुर्सी संभाल कर दुरुस्त लहजे में बयाक वक्त कई सवाल कर डाले। हमें किसी ने यहाँ नहीं भेजा, हम खुद आए हैं। थोड़ी सी रद्दोकद के बाद एक ने जुबान खोली। यहाँ तुम्हारा बाप रहता है जो खिड़की तोड़कर अंदर घुस रहे थे। सुल्तान शाह को गुस्सा आ गया। वो सहम गया। हम गाड़ी के पीछे कराची आए थे, गाड़ी घर में खड़ी कर दी गई थी तो हम जायजा लेकर चले गए। मेरे जहन में फौरन ही रोशनी का एक कोंदा सा लपका। अपनी कार्रवाइयों के सिलसिले में हमने इब्तदा से आखिर तक बहुत मोहतात रहे थे, मगर हमने इस गाड़ी को नजरअंदाज कर दिया था जो हीराबाद में सुल्तान शाह से छीनी गई थी। ये सुल्तान शाह के अगवा के बाद वो कार लवारस छोड़ दी गई थी, जहां से पुलिस ने इसे अपनी तहवील में ले लिया और फिर अव्वल खान ने अपने असर रसूख की बिना पर वो गाड़ी वापस कराची मंगवा ली थी। हमारी वो गाड़ी इस वक्त भी पोर्च में मौजूद थी। तुम किस गाड़ी की बात कर रहे हो? सुल्तान शाह कुछ न समझने के बायस इस पर गुर्रा रहा था। वही गाड़ी जो बाहर खड़ी है। तुम्हें बेहोश करने के बाद हमने गाड़ी लवारस छोड़ दी थी। खूब। सुल्तान शाह की टांग चल गई तो मुझे अगवा करने वाले तुम थे और मेरे आजाद हो जाने के बाद भी मेरी गाड़ी की निगरानी कर रहे थे। मैं अपनी नहीं, हम सब की बात कर रहा था। वो कराहते हुए बोला, हम बहुत से आदमी हैं जो मुराद शरीफ के लिए काम करते हैं। तुम यकीन करो कि तुम्हें उठाने वालों में हम तीनों में से कोई भी नहीं था। गाड़ी की निगरानी के लिए मुराद शरीफ ने तुम्हें कब हुक्म दिया था? मैंने इसके चेहरे पर नजरें गाड़ कर पूछा। मेरे सवाल ने इसे परेशान कर दिया। वो चंद सानियों तक खामोश रहकर थूक निकलने की कोशिश करता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, वो मुराद शरीफ नहीं, कोई और था। मुराद का कहीं कोई पता नहीं है। मुराद का पता नहीं है, तुम्हें हदायत देने वाला कोई और है और तुम सब मुराद के लिए काम करते हो। सुल्तान शाह ने इसकी खोपड़ी पर मुक्का रसीद करके तेज लहजे में पूछा। जाल पेच के बजाय हर बात का सीधा सीधा जवाब दो। मुझसे ये बकवास नहीं चलेगी। गोपाल चंद की औताक से कोई मुराद साईं को उठा ले गया। पिटने वाले से पहले इसके कम उम्र साथी ने बोलना शुरू कर दिया। सबको इसकी तलाश है। हमें कृष्ण कुमार ने इस काम पर लगाया था। इसके जवाब के आखिरी हिस्से पर मैं चौंक पड़ा। तुम कृष्ण कुमार को अच्छी तरह पहचानते हो? इसने पूरे एतमाद से असबात में जवाब दिया तो मुझे पूछना पड़ गया। इसने बजाते खुद तुमको काम बताया था? हाँ साईं। इसने अपना मजरूह हाथ सीने पर रखकर पूरे यकीन से कहा। मुराद साईं के लिए हम सब से ज्यादा वही गमगीन है। हमें तो तुम्हारे घर में नकब लगाकर जायजा लेना था और लौट जाना था। आगे का काम इसने ही बताया था। वो हैदराबाद में तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मैंने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। कुछ पता नहीं वो कहाँ आ जाए। इसने हमें हैदराबाद में सहरा के दफ्तर में काम बताया था। अब वो जहाँ चाहेगा हमारे पास आ जाएगा, इसीलिए हम सब इसे छल्लावा कहते हैं। इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी गहरे कुएं की तह से बोल रहा हो। एक तरफ जलाल की फराहम की हुई ये इतला थी कि कृष्ण कुमार हालात मखदूश होते ही खोखरा पार से ऊंट के जरिए फरार हो चुका था, जबकि नया कैदी कृष्ण कुमार की हैदराबाद में मौजूदगी कहानी सुना रहा था। ये मुमकिन नहीं था कि एक ही आदमी बयाक वक्त दो दूर अफतादा मुकामात पर मौजूद हो। तुमने कभी कृष्ण कुमार को देखा भी है या महज सुनी सुनाई उड़ा रहे हो? सच उगलवाने के बाद मैंने इसका मुजाहका उड़ाया। हमारे सामने जरा भी झूठ बोला तो वहीं पहुंचा दिए जाओगे जहां तुम्हारा तीसरा साथी पहले ही पहुंचा हुआ है। साईं कसम ले लो, जो जरा भी झूठ बोला हो वो लंबे कद वाला खूबसूरत और गोरा चिट्टा आदमी है। इससे आंख मिलाना बहुत मुश्किल काम है। बल्कि झपकाए बगैर जब अपनी चमकीली आंखें किसी के चेहरे पर गाड़ता है तो इसका दम फूलने लगता है। इसने कृष्ण कुमार की सही तस्वीर
تیر کشی کی تھی۔ میں تذبذب میں پڑ گیا۔ اس دوران میں پولیس کی کوئی گشتی گاڑی تیز سائرن بجاتی ہوئی ہمارے گھر کے قریب سے گزری۔ کانوں کے پردے تک ہل کر رہ گئے تھے۔ گاڑی آگے چلی گئی مگر میرے کانوں میں وہ گونج بسی رہی۔ کچھ دور جانے کے بعد سائرن بند کر دیا گیا۔ تم گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آئے، تمہیں نقب لگا کر اندر کا جائزہ لینا تھا اور پھر واپس لوٹ جانا تھا۔ یہ جو ایک لاش باہر پڑی ہوئی ہے اس کا کیا کرتے؟ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد میں نے پوچھا۔ اتنے سویرے شہروں کے لوگ گہری نیند میں سوتے ہیں، ہمیں اندیشہ بھی نہیں تھا کہ کوئی اٹھ گیا تو ایسا ہو جائے گا۔ وہ واقعی مر چکا ہے۔ میں نے اس کے بشرے اور لب و لہجے سے اندازہ لگایا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ وہ مر چکا ہے اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم دونوں کا کیا کیا جائے، میں نے غصے سے کہا۔ اس وقت تک ویرا بھی بیدار ہو کر ہم لوگوں میں آ ملی تھی اور سرگوشیوں میں دوسروں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ خود حیران تھی کہ اتنی گن گرج کے باوجود اس کی نیند کیسے برقرار رہی۔ باہر پولیس موبائل آ چکی ہے، انہیں پولیس کے حوالے کر دو، ویرا نے پہلی بار زبان کھولی۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، دونوں قیدیوں نے یک زبان ہو کر ویرا کی بات کاٹ دی۔ تم ہمارے ساتھ جو سلوک چاہو کر لو مگر ہمیں پولیس کے حوالے نہ کرنا۔ ابے تو نے ہمیں سمجھا کیا ہے؟ سلطان شاہ نے ادھیڑ عمر شخص کی گردن پر ہاتھ رسید کر کے کہا۔ ہم تیرے ساتھ کیا کریں گے؟ پولیس لاک اپ میں جائے گا تو تیری ہر آرزو خود بخود پوری ہو جائے گی۔ نہیں نہیں یہ نہ کرنا، دونوں ہاتھ جوڑ کر وہ رو دینے والی آواز میں بولا، پھر اچانک سلطان شاہ کے قدموں میں سجدے میں گر گیا۔ تم نے ہمارے ایک آدمی کو مار ڈالا، ہمیں لہو لہان کر دیا، مگر یہ سب ہماری غلطی کی سزائیں ہیں۔ ہم نے تم سے ذرا شکایت نہیں کی، مگر پولیس کا نام نہ لو، وہ ہمارے پیٹ چاک کر کے سب کچھ اگلوا لیں گے۔ وہی سب ہم بھی اگلوانا چاہ رہے ہیں، بولتے چلے جاؤ ورنہ ہم پولیس کو بلاتے ہیں۔ وہ دھمکی کارگر رہی اور اس نے فوراً ہی بولنا شروع کر دیا۔ اس کے انکشافات کسی کے لیے بھی دلچسپ نہیں تھے۔ وہ اندرون سندھ آباد بھیل قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ قبیلے والوں کے کچے جھونپڑوں اور گھروں میں مسلسل چھوٹی موٹی چوریاں کرنے اور بار بار تعذیب کے باوجود باز نہ آنے پر انہیں قبیلہ بدر کر دیا گیا تھا۔ ابتدا میں وہ چار گہرے دوست تھے جو ہاتھ لگ جانے والے ہر نشے سے شغل کرنے کے عادی تھے۔ جب تک وہ بیلوں میں رہے ان کی رسائی بھنگ، چرس، گانجے اور زیادہ سے زیادہ تاڑی تک رہی۔ قبیلہ چھوڑنے کے بعد شراب اور پھر ہیروئن نے انہیں اپنے شہر میں لے لیا۔ کسی کو کہیں ایک آدھا روز کی مزدوری مل گئی تو مل گئی ورنہ پھر وہی بیکاری۔ اس بیکاری میں پیٹ بھی زیادہ غذا مانگتا تھا اور نشے کی طلب تو اپنی جگہ رہتی تھی۔ انہوں نے میرپور خاص میں چوری کی پہلی واردات منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اپنی دانش میں بہت اچھی اور مشہور اسامی تاڑی تھی۔ وہ فجر سے ذرا پہلے اونچی دیواریں پھلانگ کر خاموشی سے گھر میں اترے، کام کی جگہوں کا جائزہ لے کر بھاری مالیت کے زیورات کے ساتھ نقدی بھی سمیٹی اور اسے ایک رومال میں باندھ کر روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ ان کے لیے نحوست کی گھڑی تھی۔ عین اسی وقت صاحب خانہ کو پیشاب کی حاجت ہوئی اور اس نے گہری نیند کو خیر باد کہہ کر اچانک ہی بستر چھوڑ دیا۔ وہ کرشن کمار تھا۔ ان چاروں کو اپنے بند مکان میں پا کر وہ بہت چراغ پا ہوا۔ اس وقت تک وہ چاروں کرشن کمار سے بہت زیادہ مرعوب نہیں ہوئے تھے۔ چاہتے تو چاروں مل کر آسانی سے اسے زیر کر سکتے تھے مگر وہ نیچی ذات کے گبرو جوان تھے۔ ان کے بازوؤں میں قوت کی بجلیاں بھری ہوئی تھی مگر ان کے دل حوصلے سے بالکل خالی تھے۔ ویسے بھی چور تھے، ڈکیٹ نہیں تھے۔ کرشن کمار نے ان کی جامع تلاشی لی اور انہیں ایک کمرے میں بند کر کے پیشاب کرنے چل دیا۔ واپسی پر وہ ان چاروں کی سرپرستی کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے اپنا مال واپس لے کر انہیں چوریاں جاری رکھنے کی کھلی چھوٹ دے دی مگر سختی سے یہ ہدایت کر دی تھی کہ مال ہاتھ آئے یا نہ آئے کبھی کسی کا خون نہ بہانا۔ اس وقت کرشن کمار نے زیادہ پردے نہیں نکالے تھے۔ وہ چاروں اس کی ہدایت پلے سے باندھ کر منہ اندھیرے وہاں سے نکل آئے۔ راستے میں انہوں نے گلی میں سوئے ہوئے ایک لالا جی کے بدن اور دھوتی کے درمیان لا تعلقی دیکھی تو خاموشی سے دھوتی اٹھا کر آگے کھسک گئے۔ انہیں معلوم تھا کچھ ہو یا نہ ہو بنیے اپنی انٹی میں ہر وقت ایک معقول رقم ضرور رکھتے ہیں۔ یہی ہوا۔ انٹی کی تہوں میں 240 روپے موجود تھے۔ دھوتی نالے میں پھینک کر انہوں نے آدھی رقم آپس میں بانٹی اور باقی آدھی رقم دن چڑھے کرشن کمار کو پہنچا دی۔ یہ ان کا اصول تھا کہ اپنی ہر چوری کا آدھا مال پوری ایمانداری سے کرشن کمار کو دیتے تھے۔ وہ بڑا آدمی ہو گیا تو وہی
حصہ مولا داد اور پھر مراد دریف کو دیا جانے لگا۔ وہ چاروں اپنے فن میں اتنے طاق تھے کہ تھوڑے ہی دنوں میں میرپور خاص کے ہر مالدار گھرانے میں کئی چوریاں ہو گئی تھی، مگر چور ہاتھ نہ آ سکے۔ پھر شہر کے ساہوکاروں نے ان بدماش چوروں کو پکڑنے کے لیے سر جوڑ کر مشورے کرنے شروع کیے تو انہیں دھیان آیا کہ ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے میرپور خاص چھوٹا شہر تھا۔ وہ چاروں حیدرآباد آ گئے۔ انہوں نے وہ ہدایت کرشن کمار نے ہی دی تھی۔ ان چاروں بیلوں نے حیدرآباد دیکھا تو حیرت سے ان کے دیدے پھیل گئے۔ مضبوط اور پرانے گھر خالی نظر آتے تھے۔ بنگلوں میں رہنے کے شوقین لوگوں نے گھروں کو بہت چھوٹا اور غیر محفوظ بنا لیا تھا۔ حیدرآباد میں ان کا حصہ دار مراد دریف تھا۔ وہ بہت برا وقت گزار رہا تھا۔ ان چاروں سے اسے جو رقم ملتی اس سے وہ اپنی صحرا نامی دفتر کا خرچ پورا کرتا، اپنے لیے تھوڑی سی رقم بچا لیتا اور باقی حصہ کرشن کمار کو بھجوا دیتا۔ وقت کے ساتھ ان چاروں کے حوصلے بھی بڑھتے چلے گئے۔ انہوں نے خون کی کوئی بوند بہائے بغیر کراچی میں بھی چوری کی کئی بڑی وارداتیں کی اور ایسی ہی ایک واردات میں اپنے چوتھے ساتھی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ اس کا اصل اور پیدائشی نام بدلو بیل تھا۔ کراچی میں چوری کی ایک واردات میں اس نے ایک 9 عمر اور خوب رو لڑکی کو اپنے ٹھنڈے کمرے میں بے پرواہی سے سوتے دیکھا اور اس پر وہیں فریفتہ ہو گیا۔ اس نے سوتے ہوئی لڑکی کو نہیں چھیڑا مگر اپنے ساتھیوں کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس کا گھر بھی نہیں چھوڑا۔ بدلو بیل کی آنکھوں پر اس لڑکی کے حسن و جمال نے پردے ڈال دیے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ رات بھر اسی ٹھنڈے کمرے میں کھڑا حسن کی اس دیوی کو دیکھتا رہے گا۔ جب وہ بھرپور انگڑائی لے کر گہری نیند سے جاگے گی تو وہ اس کے قدموں میں سر رکھ کر اسے بس اتنی اجازت مانگے گا کہ وہ حسن کی دیوی اسے ہر وقت اپنے قریب رہنے دے اور بدلو دور سے اس کو دیکھ کر سراب ہوتا رہے۔ وہ احمقانہ خواہش تھی۔ ان تینوں نے زبردستی اسے کمرے سے باہر لا کر سمجھانے کی کوشش کی لیکن بدلو بیل کی عقل پر پردے پڑے ہوئے تھے یا پھر اس کا برا وقت قریب ہی آ گیا تھا۔ وہ تینوں اسے وہیں چھوڑ کر چوری کے مال سمیت گھر سے نکلے اور اجالا پھیلنے کے بعد حیدرآباد جانے والی بس میں بیٹھ گئے۔ بدلو بیل کے لیے ان تینوں کے دل اداس تھے۔ وہ تینوں بلکہ چاروں ان پڑھ تھے۔ مراد دریف اخباروں میں چھپنے والی ان کے کارناموں کی خبریں مزے لے کر سناتا تھا۔ کئی دن ہو گئے مگر ان کی نئی واردات کے بارے میں کوئی خبر نہیں چھپی۔ یہ بات سب سمجھ رہے تھے کہ بدلو بیل کی بے عقلی کی وجہ سے لڑکی کے گھر والوں کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کے گھر میں بدلو کے ساتھی نے چوری کی ہے۔ اگر وہ معاملہ پولیس تک لے جاتے تو مجرموں کے نشاندہی ہونے کے ساتھ یہ بات بھی کھل جاتی کہ بدلو بیل چوری کے لیے ان کے گھر میں گھسا اور پھر دل ہار گیا۔ چوری کی خبر کہیں چھپی نہ بدلو بیل کی کوئی خیر خبر ملی۔ سب کا اندازہ تھا کہ لڑکی کے بڑوں نے بدلو بیل کو زمین میں پاٹ دیا ہوگا، پھر بھاری پتھر سے باندھ کر گہرے سمندر میں غرق کر دیا ہوگا۔ اس جیسے بے وقوف اور جذباتی آدمی کا انجام کچھ اسی قسم کا ہو سکتا تھا۔ ان تینوں کو ڈر تھا کہ وہ ایک مرتبہ پولیس کے ہاتھ لگ گئے تو وہ ان سے اگلی پچھلی ساری وارداتوں کے احوال اگلوا لیں گے اور ان کے بچنے کی ہر راہ مسدود ہو جائے گی۔ بات بڑھتے بڑھتے بیل قبیلے کے سربراہ تک پہنچتی تو ان تینوں کے ساتھ بدلو بیل کا نام بھی سامنے آتا اور وہ شریف گرانہ انگشت نمائی کا نشانہ بن جاتا جس نے اپنی عزت کی خاطر چوری کی بھاری نقصان خاموشی سے سہ لیا تھا اور ساتھ ہی بدلو بیل کو بھی کہیں غائب کر دیا تھا۔ علاقے میں فائرنگ ہوئی تھی مگر اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ شاید اسی بنا پر پولیس پارٹی نے اپنی گاڑی چھوڑ کر علاقے کا پیدل گشت شروع کر دیا تھا کیونکہ سناٹے میں ہوا کے دوش پر بہت سے افراد کے زور زور سے بولنے کی گھٹتی بڑھتی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ شاید پولیس والوں کی آمد سے حوصلہ پا کر محلے والے بھی اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ ہمیں تمہاری اس کہانی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نے چھوٹے بڑے وقفوں کے درمیان اس کی پوری بات سن کر کہا۔ اگر تمہیں پولیس والوں کا اتنا ہی خوف ہے تو پھر کرشن کمار کے ٹھکانے کے بارے میں بتاؤ۔ رام قسم میں نے جو بتایا ہے اس سے ذرا بھی زیادہ جانتا ہوں تو میں اندھا اور کوڑی ہو جاؤں، یہ ماننے والی بات نہیں ہے۔ وہ چھلاوا ہے۔ میں نے اس کی بات سختی سے مسترد کر دی۔ اس کا تم سے واسطہ ہے، مراد دریف کے ذریعے تم اسے اپنی چوریوں کا حصہ بھجواتے رہے ہو۔ وہ 10 بار تم سے ملتا ہے تو ایک مرتبہ تمہیں بھی کہیں نہ کہیں بلاتا ہوگا۔ مجھے اس ٹھکانے کا نشان اور پتہ چاہیے۔ ہمیں اس کے میرپور خاص والے گھر کا پتہ ہے جہاں ہم نے پہلے ناکام چوری کی تھی۔ اس نے گگیاتے ہوئے جواب دیا۔ جب سے حالات
پلٹے ہیں, اس نے وہاں رہنا بلکہ ادھر آنا بھی چھوڑ دیا ہے. تم کن حالات کی بات کر رہے ہو؟ کون سے حالات پلٹے ہیں؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا. پہلے مراد ظریف بھی ہماری طرح کنگلا تھا, بھوکا رہتا تھا یا پھر ہماری چوریوں کے مال پر عیش مستی کرتا تھا. 10-12 مہینے سے اس کے حالات بدلے ہیں. سب کے پاس پیسہ آ رہا ہے. ہمیں آخری چوری کیے شاید 6 ماہ سے زیادہ دن ہو گئے ہیں. وہ ہم سے دوسرے مختلف کام لے رہا ہے. پہلے وہ چوری کے مال میں ہمارا ساجھے دار تھا, اب مفت میں ہمیں روپیہ, شراب اور ہیروین دیتا ہے. بولتے بولتے اچانک اس کی ذہنی رو بہک گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا. جب تک ہم چوریاں کرتے تھے ہم نے کبھی خون کا ایک قطرہ تک نہیں بہایا. خالی ہتھیار بس سیٹوں اور ساہوکاروں کو ڈرانے کے لیے ہمارے ساتھ ہوتے تھے. وہ روتے روتے کہہ رہا تھا, اب چوریاں چھوڑ چکے ہیں تو آج ہم بس 2 ہی رہ گئے ہیں. ساہو بیل کو تم نے مار دیا اور باہر پولیس گھوم رہی ہے. خاموش. سلطان شاہ نے اس کے رخسار پر بے تکلفی سے تھپڑ جڑ دیا کیونکہ اس کے چہرے کے زخموں سے رسنے والا خون پپڑیوں کی شکل میں خشک ہو چکا تھا. عورتوں کی طرح رونے اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان دونوں سے جو کچھ معلوم ہو سکتا تھا وہ معلوم کیا جا چکا تھا. کرشن کمار حالات سے خوفزدہ ہو کر راجستھان کی طرف فرار نہیں ہوا تھا. لوگوں کو دکھانے کے لیے اونٹ پر سوار ہو کر مونا باؤ کی طرف روانہ ہوا اور بھارتی علاقے میں کچھ اندر تک جانے کے بعد کسی اور خفیہ راستے سے پاکستان میں لوٹ آیا تھا. میری دانست میں جلال جیسے ذمہ دار اہلکار کی فراہم کی ہوئی اطلاع غلط ہو سکتی تھی. نہ ان دونوں بیلوں کے ذاتی تجربے کو جھٹلایا جا سکتا تھا. میری ذہنی رو ایک مرتبہ پھر کرشن کمار کی طرف بھٹک گئی اور میں نے باری باری ان دونوں کو گھورتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا, تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ کرشن کمار تم سے کہاں ملا تھا. پتہ نہیں تم ہماری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے. وہ کسی ایک جگہ نہیں ملتا, کہیں بھی پہنچ جاتا ہے یا اچانک کسی کو کہیں بلوا لیتا ہے. تمہیں کوئی بھی اس کے پتے ٹھکانے کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکے گا. میں ہمیشہ کی نہیں آخری ملاقات کی بات کر رہا ہوں. میں نے جلا کر کہا, تمہیں گاڑی کے پیچھے کراچی آنے کی ہدایت اس نے کہاں اور کیسے دی تھی؟ وہ تشویش سے ایک گہرا سانس لے کر بولا. سب مراد ظریف کی فکر میں صحرا کے دفتر میں بیٹھے تھے کہ وہ اچانک ہیر آباد آ نکلا. اس نے ہمیں سب سے الگ وہیں تھڑے پر بٹھا کر پورا کام سمجھایا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہیر آباد میں صحرا کے دفتر آتا رہتا ہے؟ میں نے تائی طلب لہجے میں پوچھا. وہ کبھی کبھی وہاں آتا ضرور ہے مگر اس کے آنے جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں. اسی وقت ڈور بیل بجی. میں نے بہت تیزی سے سوچا عورتوں کا دروازے پر جانا مناسب نہیں تھا. سلطان شاہ کے چہرے پر ان ضربات کے نشان باقی تھے جو اسے گوپال چند کے مکان اور پھر حیدرآباد میں لگائی گئی تھی. میں ان تینوں کو وہیں روک کر تیزی سے دروازے کی طرف چل دیا. میرے دروازے تک پہنچنے سے پہلے دوبارہ گھنٹی بج اٹھی. یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے آنے والے اجلت میں ہو اسے اپنی کسی حکم کی تعمیل میں ذرا سی بھی تاخیر برداشت نہ ہو. گھر کا مکفل دروازہ کھول کر میں نے پھاٹک کی کھڑکی کھولی تو ایک ادھیڑ عمر ASI 4 مسلح اور باوردی سپاہیوں کے ساتھ میرے روبرو موجود تھا. آپ سو رہے تھے؟ اس نے میرے سراپا پر ناقدانہ نظریں ڈالتے ہوئے ہلکے سے تند سے پوچھا. سو رہا ہوتا تو مجھے دروازے پر بلانے کے لیے آپ کو شاید 10 گھنٹیاں بجانی پڑتی. میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد لہجے میں کہا, میں دوسری ہی گھنٹی پر حاضر ہو گیا ہوں. آپ کے ساتھ اس گھر میں اور لوگ بھی رہتے ہوں گے. کیا ان میں سے کسی نے فائرنگ کی آواز سنی ہے؟ دراصل فائرنگ کی آوازیں ہی ہماری نیند میں خلل انداز ہوئی تھی. کیا کہیں کوئی واردات ہوئی ہے؟ میں نے انجان بن کر اسی سے سوال کر ڈالا. آج کل تو ہر وقت کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. ہم 20 منٹ سے اس علاقے میں جوک مار رہے ہیں. ASI کا لہجہ تلخ ہو گیا. فائرنگ اور چیخوں کی آوازیں بہت سے لوگوں نے سنی ہیں لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ فائرنگ کہاں ہوئی تھی. آوازیں قریب کی معلوم ہو رہی تھیں. اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے لقمہ دیا. پولیس کے آنے کے بعد ہر گھر اور فلیٹ سے کوئی نہ کوئی مرد باہر آ چکا ہے مگر آپ ابھی تک اندر چھپے ہوئے ہیں. کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ پولیس افسر گفتگو کو غیر ضروری طول دے رہا تھا. محلے داروں کی بھیڑ بھی دھیرے دھیرے کھسک کر اس کے پیچھے جمع ہو رہی تھی تاکہ مذاکرات براہ راست سنے جا سکیں. باہر مسلح گنڈے دندناتے پھر رہے ہوں تو گھر کی 4 دیواری ہی زیادہ اچھی لگتی ہے. آپ نے ہماری موبائل کا سائرن سنا ہوگا. پولیس آتی ہے تو بڑے بڑے مجرم اور دہشت گرد دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں. اس نے اپنے پیچھے لگے ہوئے مجمع کی طرف اشارہ کر کے کہا. یہ
سب شریف اور معزز شہری پولیس پر اعتماد کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں دیکھ کر اپنے اپنے گھر سے نکل آئے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔